بیرون ملک سے بغیر ذرائع آمدن بتائے رقم کی پاکستان منتقلی میں چھوٹ دی جائے گی. تو ترمیم یہ ہے کہ $1,00,000 اس کی اجازت دے دی جائے اور وہ غالباً $5 ملین ہیں. ٹیکس کلچر پروان چڑھے گا, پیسہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا, اسپتالوں پہ لگے گا, سڑکوں پہ لگے گا, لوگوں کی فلاح و بہبود کی اسکیم پہ لگے گا. یہ ہوتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کیا. بجلی کے بل پہ سبسڈی اتنی, پیٹرول پہ سبسڈی اتنی, گیس پہ سبسڈی اتنی. اگر پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کو مزید پیسے دیے جائیں, مزید قرضہ ملے, پاکستان کو بجٹ IMF شرائط کے مطابق دینا پڑے گا. پھنسی ہوئی حکومت ہے, پھنسی ہوئی حکومت ہی ITO میں تبدیلی کر رہی ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس میں. بجٹ میں ریلیف کیسے ہوگا کیونکہ IMF تو ہے ہی نہیں, پروگرام بند ہو جائے گا. آپ اگر یہ نہیں کریں گے, لوگوں کو پیسہ دبانے کا موقع نہیں دیں گے اور بار بار دبایا ہوا مال نکال کر حلال کرنے کا موقع نہیں دیں گے, تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلچر پروان چڑھے گا. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے عوام پر بوجھ نہ پڑے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. حکومت انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کا سوچ رہی ہے. کیا اس ترمیم کے بعد ڈالر پاکستان آنا شروع ہوں گے؟ زیر غور ترمیم کے مطابق بیرون ملک سے بغیر ذرائع آمدن بتائے رقم کی پاکستان منتقلی میں چھوٹ دی جائے گی. تو جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق بغیر آمدن کا بتائے پیسے لائے جا سکتے ہیں, اور وہ غالباً $5 ملین ہیں. $5 ملین نہیں, روپیز ہیں. 5 ملین روپیز ہیں پاکستانی. تو 5 ملین ہوتا ہے 50 لاکھ روپے. 50 لاکھ روپے. اب جو حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے, ITO انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن ہے 111 کلاس 4, اس کے مطابق حکومت جو اس میں اگر جب ترمیم لائے گی تو ترمیم یہ ہے کہ $1,00,000 اس کی اجازت دے دی جائے. تو ابھی 29 ملین تقریباً 2,90,00,000 روپے کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس وقت اجازت ہے 50 لاکھ روپے سالانہ لانے کی, پھر اجازت ہو جائے گی تقریباً 2,90,00,000. 6 ٹائمز ہائی, آلموسٹ 5 6 30, ہاں تو آلموسٹ 6 ٹائم ہائی. تو یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. اب اس میں کچھ پرابلمز بھی ہیں گورنمنٹ کو. پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ اس وقت جو IMF سے معاہدہ ہے, اس معاہدے کے تحت آپ ایمنسٹی اسکیم نہیں دے سکتے. جب PTI کی حکومت جا رہی تھی تو خسرو بختیار صاحب نے ایک اپنی طرف سے شرلی چھوڑی تھی, ایک اعلان کر دیا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم انڈسٹریل ایمنسٹی دینے جا رہے ہیں. یعنی جو بڑے بڑے سیٹ ہیں, صنعت کار, یہ کریں گے یہ کہ یہ مشینری پاکستان لائیں گے اور اس مشینری پر ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا, لے آؤ. تو یہ کرنے جا رہے تھے. انہوں نے اعلان کیا کہ حکومت کرنے جا رہی ہے. IMF نے کہا ہیلو, کدھر, کتھوں, نہیں کر سکتے آپ کیونکہ آپ نے ہمیں لکھ کر دیا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر رہے. یہ ہوا تھا. یہ خسرو بختیار صاحب نے کیوں کیا تھا؟ خسرو بختیار کیا ہیں؟ چینی والے سیٹ. جی ٹھیک ہے. جہانگیر خان ترین صاحب چینی والے سیٹ, اور بھی چینی والے بڑے بڑے سیٹ ہیں. کچھ چینل مالکان بھی چینی والے سیٹ ہیں. ذکا اشرف صاحب جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں PCB کی کرسی پر, وہ بھی چینی والے سیٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ اپنے حساب سے سوچ رہے تھے اور اپنے دوستوں کے حساب سے سوچ رہے تھے, لیکن IMF نے روک دیا تھا. IMF کو کیا پرابلم ہے, ہم اپنے ملک میں پڑا ہوا پیسہ لوگوں سے نکلوائیں اور ان کو کہیں کہ ہاں بھائی کیا پڑا ہے, وہ کہیں جی 3 ارب پڑا ہوا ہے. لیکن خدشہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب باہر سے پیسے آ رہے ہوں گے اور بغیر مطلب آپ سے پوچھے, تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ایمنسٹی ہوتی بھی ہے نا. یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ IMF کو کیا پرابلم ہے, آپ اپنے ملک میں کہیں ہاں بھائی کتنا پڑا ہوا ہے, تو جو بھی پڑا ہوا ہے اس پر 2.5% دے دو, 2% دے دو, اور پھر وہ لیگل ہے, حلال ہے, وائٹ منی ہے, استعمال کرو. تو کوئی سیٹ گئے جناب 3 ارب پڑا ہوا ہے, تو آپ کہیں 2% دے دو. اب وہ 3 ارب پہ 2% کا مطلب کیا ہے, کم و بیش وہ کوئی 6 کروڑ روپیہ دے گا 3 ارب پہ, اور اس کے بعد نکال کے لے جائے گا. مزے.
اب آئی ایم ایف کو پرابلم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہتے ہیں یہ آپ کے ہاں اصلاحات نہیں ہونے دے گا, آپ کو ٹھیک ہونا ہے, یہ آپ کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ ریلائے کریں گے. نہیں, دیکھیے آپ اگر یہ نہیں کریں گے, لوگوں کو پیسہ دبانے کا موقع نہیں دیں گے اور بار بار دبایا ہوا مال نکال کر حلال کرنے کا موقع نہیں دیں گے, تو آپ کے ملک میں ٹیکس کلچر پروان چڑھے گا. ٹیکس کلچر پروان چڑھے گا, پیسہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا, اسپتالوں پہ لگے گا, سڑکوں پہ لگے گا, لوگوں کی فلاح و بہبود کی اسکیم پہ لگے گا, ان کی خزانے میں جمع ہوگا, ڈاکیومنٹڈ اکانومی بڑھے گی, اور آپ کے ملک میں پیسے کی ریل پیل ہوگی جو ضروری ہے. جی, یہاں لوگ پیسہ دبا کے بیٹھ گئے. اب کسی سیٹھ نے کما لیے کرپشن سے یا جس طریقے سے بھی, سرکاری ملازم نے بھی مال دبا لیا ٹھیک ٹھاک, اور اچانک کا یہ رہے پیسے, جی یہ لیجیے آپ اپنے 2% اور یہ 6 کروڑ دے کر میرا 3 ارب ہو گیا حلال. اب میں اس 3 ارب سے, پہلے میں دبا کے بیٹھا تھا, اب میں اس 3 ارب سے بنگلہ خریدوں, گاڑیاں خریدوں, بڑے بڑے پلاٹ کمرشل خرید لوں, ان کو کرائے پر دوں اور اسے کمانا شروع کر دوں, یہ حلال ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں اگر ہم ہوں گے تو یہ عمل کریں گے نا اس پر جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. یہ گورنمنٹ انتظار کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کا, اور ختم کرنے کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ یہ دے دے اگلے میں جائے, یہ تیاری ہے گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے, یہ لوگ ہوپ کر رہے ہیں کہ اس سے کچھ اربوں ڈالر جمع ہوں گے. اگر اربوں ڈالر ایسے جمع ہونے لگے تو پھر ہم آئی ایم ایف کے در پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ بہت مشکل کام. کل بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان چاہ رہا ہے کہ اس کو مزید پیسے دیے جائیں, مزید قرضہ ملے, تو پاکستان کو بجٹ آئی ایم ایف شرائط کے مطابق دینا پڑے گا. ڈیفینیٹلی. ہم اس وقت کیا کرتے ہیں, یہ میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی, یہ بڑی آسان مثال ہے. جی, ہم نے ہمیشہ اپنے ملک میں سبسڈیز دی. عمران خان صاحب کی حکومت نے آگے سبسڈیز کا کلچر ختم کرنا شروع کیا تھا, تو لوگوں کی چیخیں نکلی تھی. اب بھی ختم کریں گے, لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. تو ہم کیا کرتے ہیں, مثال بڑی آسان ہے. ایک گھر میں بچہ ہے, بڑا کمانے والا نوجوان, اس کی تنخواہ 40,000. جی, ٹھیک ہے, لیکن گھر والے جو ہے وہ باہر سے چیزیں منگوا کے بھی کھا رہے ہیں, 5-6 مہینے میں ایک بار مری شری بھی گھومنے جا رہے ہیں, اور گھر میں اے سی وے سی بھی چل رہا ہے. 40,000 میں یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو فیملی پوچھ نہیں رہی, فیملی کر رہی ہے انجوائے. ہم پاکستانی انجوائے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اچانک ایک بینک آتا ہے اور آگے کہتا ہے آپ کے بچے نے ہم سے اتنا لون لیا تھا, قسطیں نہیں دی ہیں, کیونکہ 40,000 میں پورا نہیں ہو سکتا, قسطیں نہیں دی ہیں, گھر والے عیاشی کر رہے تھے, وہ پیسے ہو گئے پورے, اب لائیے ہمارے پیسے دیجیے. تو پھر بینک کہتا ہے اچھا یہ صوفہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, ٹی وی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی لے کے جا رہے ہیں, پیسے اب بھی پورے نہیں ہو, آپ کے بچے کو بھی لے کے جا رہے ہیں, اریسٹ کروا رہے ہیں. جی, یہی ہوتا ہے نا. تو آئی ایم ایف, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں, دنیا سے قرضہ لیتے ہیں, اور کہتے ہیں اوکے جی بجلی کے بل پہ سبسڈی اتنی, پیٹرول پہ سبسڈی اتنی, گیس پہ سبسڈی اتنی. اگر بجٹ میں ہم لوگوں کو مزے کرا دیتے ہیں. بجٹ میں ریلیف کیسے ہوگا, کیونکہ آئی ایم ایف تو ہے ہی نہیں, پروگرام بند ہو جائے گا 30 جون کے بعد, تو پھر ریلیف کیسے ملے گا؟ حکومت ایک تو چھوٹے دورانیے کا بجٹ دینے جا رہی ہے. اچھا, اور الیکشن بجٹ. چھوٹے دورانیے کے بجٹ میں یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے گریڈ 1 سے 16 تک کا, اس کی تنخواہ میں 25 سے 30% کے درمیان کسی جگہ رکیں گے, تو یہ اضافے کی تجویز ہے. جو گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین ہیں, اس سے اوپر, تو ان کی تنخواہ میں تقریباً 20% اضافے کی تجویز ہے, 15 سے 20%. ٹھیک ہے, تو یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے. پینشنز جی اور میڈیکل الاؤنس وغیرہ, اس میں بھی اضافہ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ. تو حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ کر کے وہ بڑی ہمدردیاں سمیٹ لے گی. یہ کریں گے کیسے؟ اس کو کرنے کے لیے چاہیے پہے. پہے نہیں ہے, تو پہے نہ ہونا جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کوشش کریں گے عوام پر بوجھ نہ پڑے. یہ میں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں, مطلب جو بھی وزیر خزانہ ہوتا ہے یہ کہتا ہے یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہوگا. 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے ایک, تو اس سے وہ ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ پیسے بڑھیں گے, قیمتیں بڑھیں گی, وہیں سے پورا ہوگا. جب منی بجٹ دیا تھا فروری میں 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگائے تھے, اور وہ برقرار ہیں, ان میں مزید اضافہ ہوگا, مزید لگائیں گے. آپ ایک کلچر ہمارے ملک کا اور دیکھیے. جی, ہمارے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا, اور ہر چیز کی قیمت میں اس کے بعد اتنا اضافہ ہو گیا. جی, ہمارے سامنے, کیونکہ بیکری کا آئٹم جا رہا ہے گاڑی پر, پیٹرول پہ چلتی ہے,
بعض فیکٹریوں میں مال بنتا ہے، جنریٹر، دیگر چیزیں، بجلی ہماری پیٹرول پہ بنتی ہے، سب چیزوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 10 روپے 8 روپے کم ہو گئی. 262. ٹھیک ہے، 2 بار کم ہوئی نا. جی. تو تقریباً پچھلے کچھ دنوں میں 20 روپے کے قریب نیچے آئیں لوگ. کتنی قیمتیں کم ہوئیں جو سب بڑھی تھیں. ٹرانسپورٹ کا کرایہ کتنا کم ہوا؟ واپس کم ہوا؟ نہیں ہوا. دال، آٹا، گھی، چینی، پتی سب مہنگا ہوا تھا، نیچے آیا؟ نہیں آیا. بجلی کی قیمتوں میں وہ جو نیپرا کے پاس درخواست جاتی ہے ذرا سا فرق پڑتا ہے، وہ پڑے گا. لیکن حکومت کو چیزیں بڑھانی ہے، بڑھیں گی. ابھی لیوی بھی بڑھا رہی ہے حکومت، پہلے 50 لے رہی تھی، اب 60 لے گی. تو اگر امپیکٹ آپ کے ہاں کہیں سے پیٹرول سستا مل سکتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ آنا تھا، تو وہ امپیکٹ خاک بھی نہیں آئے گا، پمپ کے نہ آئے گا وہ امپیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے کام. یہ وہی حکومت ہے نا جس نے ایک ہفتے کے دوران پیٹرول کی قیمت میں 60 روپے اضافہ کیا تھا، 2 بار 30 کر کے. تو 170 سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، 270 تک یہ بات پہنچی. بالکل، بلکہ 150 سے. تو یہ دیکھیے، یہ اس وقت جو ہے پھنسی ہوئی حکومت ہے. پھنسی ہوئی حکومت ہی آئی ٹی او میں تبدیلی کر رہی ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس میں کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بات بن جائے. اللہ کرے بن جائے. بات کریں گے تو بات بنے گی نا. اللہ کرے بات بن جائے، لیکن بہت مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں آئے گا، بہت مشکل ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.